حق گو اس باطل پہ تا عمر رہے غالب، ہر جنگ میں وہ جیتے بے خنجر و بے شمشیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند علامہ اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ پر سعودی حکومت نے جو مظالم ڈھائے تھے اس کی کیفیت بھی آپ حضرات سماعت کرتے چلیں۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند اپنی شریک حیات کے ساتھ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ عرفات سے واپس لوٹنے کے بعد سعودی حکومت نے رات کے وقت مکہ معظمہ میں آپ کو قیام گاہ سے گرفتار کر لیا، بلا وجہ 11 دن جیل میں رکھ کر بغیر مدینہ شریف کی زیارت کرائے ہندوستان بھیج دیا۔ بمبئی 13 ستمبر سن 1986 عیسوی سن 1407 ہجری میں ابراہیم مرچنٹ روڈ مینارہ مسجد کے قریب رضا اکیڈمی بمبئی کے زیر اہتمام جانشین مفتی اعظم ہند کے مکہ مکرمہ میں بھیجا گرفتاری پر سعودی حکومت کے خلاف ایک شاندار اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ رضوی امجدی نے فرمائی۔ بمبئی کے علماء مشائخ ائمہ مساجد کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے اکابر علماء نے شرکت فرمائی۔ مجمع تقریباً 50,000 افراد پر مشتمل تھا۔ مجمع جوش احتجاج میں سعودی حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتا رہا۔ اخیر میں جانشین مفتی اعظم ہند نے سعودی حکومت میں اپنی گرفتاری اور زیارت مدینہ منورہ کے بغیر واپس کیے جانے کے سے متعلق اپنا یہ مختصر سا بیان دیا۔ فرماتے ہیں 13 اگست سن 1986 عیسوی شب میں 3 بجے اچانک سعودی حکومت کے CID اور پولیس کے لوگ میری قیام گاہ پر آئے اور مجھے بیدار کر کے پاسپورٹ طلب کیا، پھر میرے سامان کی تلاشی کا مطالبہ کیا۔ میرے ساتھ میری پردہ نشین بیوی تھی، میں نے انہیں باتھ روم میں بھیج دیا، پھر CID نے باتھ روم کو باہر سے مقفل کر دیا اور وہ لوگ سپاہیوں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے، مجھے ریوالور کے نشانے پر حرکت نہ دینے کی وارننگ دی، میرے سامان کی تلاشی لی۔ میرے پاس حضرت مولانا سید علوی مالکی رضوی مدث اللہ کی دی ہوئی چند کتابیں اور کچھ کتابیں اعلی حضرت کی اور دلائل الخیرات شریف تھی۔ ان تمام کتابوں کو اپنے قبضہ میں لیا، مجھ سے ٹیلی فون کی ڈائری مانگی جو میرے پاس نہ تھی۔ میرا، میری بیوی کا اور میرے ساتھیوں کے پاسپورٹ، ٹکٹ اور کتابیں ہمراہ لے کر مجھے CID آفس لائے اور یہ کے بعد دیگرے میرے رفقا محبوب اور یعقوب کو بھی اٹھا لائے۔ مجھ سے رات میں رسمی گفتگو کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے اوپر جمعہ فرض نہیں، لہٰذا میں نے اپنے گھر میں ظہر پڑھی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم حرم میں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں حرم سے دور رہتا ہوں، حرم میں طواف کے لیے جاتا ہوں، اس لیے میں حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مجھ سے کہا کہ آپ کیوں اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ تاچھ کرتے ہیں؟ مجھ سے پھر بھی اصرار کیا گیا تو میں نے کہا کہ میرے مذہب میں اور آپ لوگوں کے مذہب میں اختلاف ہے، آپ حنبلی کہلاتے ہیں اور میں حنفی ہوں، اور حنفی مقتدی کی رعایت غیر حنفی امام اگر نہ کرے تو حنفی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں نماز علیحدہ پڑھتا ہوں۔ مجھ سے حضرت علامہ سید علوی مالکی مدث اللہ کی کتابوں کے متعلق پوچھا کہ یہ تمہیں کیسے ملے؟ میں نے کہا کہ یہ کتابیں مجھے انہوں نے چند روز پہلے دی ہیں۔ جب میں ان سے ملنے گیا، مجھ سے سوال کیا کہ یہ پہلی ملاقات تھی؟ میں نے کہا ہاں، یہ پہلی ملاقات تھی۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی چند کتابیں دیکھ کر جو نعت اور مسائل حج کے متعلق تھیں، پوچھا ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرے دادا تھے۔ اس مختصر سی انکوائر کے بعد مجھے رات گزر جانے کے بعد فجر کے وقت جیل بھیج دیا گیا۔ 10 بجے پھر CID سے گفتگو ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں کتنے فرقے ہیں؟ میں نے شیعہ، قادیانی وغیرہ چند فرقے گنائے اور میں نے واضح کیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیانیوں کا رد کیا اور اس کے رد میں 6 رسالے بھی لکھے ہیں۔ ہم پر کچھ لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں
اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم قادیانی ایک ہیں، یہ غلط ہے، اور وہ وہی لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ بریلوی کسی نئے مذہب کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ سی آئی ڈی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ ان کا مذہب وہی تھا جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین اور ہر زمانے کے صالحین کا مذہب ہے، اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوانا ہی پسند کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس مقصد سے بریلوی کہنا کہ کسی نئے مذہب کے پیرو ہیں ہم پر بہتان ہے۔ سی آئی ڈی کے پوچھنے پر میں نے وہابی اور سنی کا فرق مختصر طور پر واضح کیا۔ میں نے کہا کہ وہابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب اور ان کی شفاعت اور ان سے توسل اور استمداد اور انہیں پکارنے کے منکر ہیں اور ان امور کو شرک بتاتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل جائز ہے اور انہیں پکارنا بھی، اور یہ کہ وہ سنتے بھی ہیں اور اللہ کے بتائے سے غیب کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ نے ان کو شفاعت کا منصب بھی عطا فرمایا۔ اور علم غیب پر سی آئی ڈی کے پوچھنے پر آیات قرآنی سے میں نے دلیلیں قائم کی اور یہ ثابت کیا کہ نبوت اطلاع علی الغیب ہی کا نام ہے، اور نبی وہی ہے جو اللہ کے بتانے سے علم غیب کی خبر دے، اور یہ کہ نبی کے واسطے سے ہر مومن غیب جانتا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں منصوص ہے۔ سی آئی ڈی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وصال بھی غیب کی خبر ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی ہے، اور نبوت غیب جاننے ہی کو کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ آیتوں میں ایسی قید نہیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ بعد وصال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے۔ ایک اور نشست میں سی آئی ڈی کے مطالبہ پر میں نے توسل کی دلیل میں ابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت پڑھی اور یہ بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل من جملہ اعمال صالحہ ہے، اور یہ کہ کسی عمل کا صالح ہونا اور وسیلہ ہونا اس شرط پر موقوف ہے کہ وہ مقبول ہو، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ مقبول بارگاہ الوہیت ہیں، بلکہ سید المقبولین ہیں، تو ان سے توسل بدرجہ اولا جائز ہے، اور توسل شرک نہیں۔ سی آئی ڈی کے کہنے پر میں نے مزید کہا کہ کسی سے اس طور پر مدد مانگنا کہ اللہ کے سوا اس کو مستقل اور فاعل سمجھے شرک ہے، اور ہم اس طور پر کسی سے مدد مانگنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ کی مدد کا وسیلہ جان کر کسی مقبول بارگاہ سے مدد مانگنا ہرگز شرک نہیں۔ سی آئی ڈی کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم میں اور وہابیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ ہمیں توسل وغیرہ امور کی بنا پر کافر و مشرک بتاتے ہیں، لیکن ہم ان کو محض اس بنا پر کافر و مشرک نہیں کہتے، یعنی اس کے وجوہات اور ہیں۔ دوسرے دن میرے ان بیانات کی روشنی میں سی آئی ڈی نے میرے لیے ایک اقرار نامہ اس نے لکھ کر مجھے سنایا جو یوں تھا: میں فلاں ابن فلاں بریلوی مذہب کا مدعی ہوں۔ میں نے اعتراض کیا کہ میں بارہا کہہ چکا کہ بریلوی کوئی مذہب نہیں، اور اگر کوئی نیا مذہب بنام بریلوی ہے تو میں اس سے بری ہوں۔ آگے اقرار نامہ میں اس نے یوں لکھا کہ امام احمد رضا کا پیرو ہوں اور بریلوی میں سے ایک ہوں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار سے توسل اور استغاثہ اور ان کو پکارنا جائز ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور وہابی ان امور کو شرک بتاتے ہیں، اور یہ کہ میں ان کے پیچھے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں، ہم سنیوں کو مشرک بتاتے ہیں۔ اقرار نامہ کے آخر میں میرے مطالبے پر اس نے یہ اضافہ کیا کہ بریلویت کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اور ہم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلوانا ہی پسند کرتے ہیں۔ پھر مختلف نشستوں میں بار بار وہی سوالات دہرائے۔ بعد میں مجھ سے میرے سفر لندن کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ کیا وہاں آپ نے کسی کانفرنس میں شرکت کی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کانفرنس حکومت کے پیمانے اور سیاسی سطح پر ہوتی ہے، ہم لوگ نہ سیاسی ہیں نہ کسی حکومت سے ہمارا کوئی رابطہ ہے۔ سی آئی ڈی کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ لندن کے اس اجلاس میں جس میں میں شریک تھا بنام بریلویت مسائل پر مباحثہ نہ ہوا، بلکہ اتحاد اسلام اور تنظیم المسلمین پر تقاریر ہوئیں، اور اس جلسے کا خرچ وہاں کے سنی مسلمانوں نے اٹھایا، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پیرو اہل سنت و جماعت کو رابطہ عالم اسلام میں نمائندگی دی جائے۔
जिस तरह नदियों वगैरह को राबता में नुमाइंदगी हासिल है। CID के पूछने पर मैंने बताया कि ये तजवीज़ बिल इत्तेफाक राय पास हो गई थी। तीसरी नशिस्त में जब 2 नशिस्तों की तफ्तीश खत्म हो चुकी और मेरा इकरारनामा खुद तैयार कर चुके तो मुझसे एक बड़े CID ऑफिसर ने कहा कि मैं आपका आपके इल्म और उम्र और शख्सियत की वजह से एहतराम करता हूँ और आपसे मखसूस औकात में दुआओं का तालिब हूँ। गिरफ्तारी का सबब मेरे पूछने पर उसने बताया कि आपका केस मामूली है, वरना उस वक्त जब सिपाही हथकड़ी डालकर आपको लाया था मैं आपकी हथकड़ी ना खुलवाता। मुख्तसर ये कि मुसलसल सवालात के बावजूद मेरा जुर्म मेरे बार बार पूछने के बाद भी मुझे ना बताया, बल्कि यही कहते रहे कि मेरा मामला अहमियत नहीं रखता। लेकिन उसके बावजूद मेरी रिहाई में ताखीर की और बगैर इजहार जुर्म मुझे मदीना मुनव्वरा की हाजिरी से मौकूफ रखा। और 11 दिनों के बाद जब मुझे जिद्दा रवाना किया गया तो मेरे हाथों में जिद्दा एयरपोर्ट तक हथकड़ी पहनाए रखी और रास्ता में जोहर की नमाज के लिए मौका भी ना दिया गया। इस वजह से मेरी नमाज जोहर कज़ा हो गई। सितंबर 1986 ईस्वी सन 1407 हिजरी में दौरान हज जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को हुकूमत सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा में बिला जुर्म सिर्फ गलबे नजदियत की खातिर गिरफ्तार करके 11 दिन तक कैदोबंद में रखा और मजीद सितम ये कि उन्हें दयार हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से भी महरूम कर दिया। लेकिन जानशीन मुफ्ती आजम अपने मौकिफ और मसलक पर कायम रहे, उनके पाए से बात में लग्जिश नहीं आई। आपकी गिरफ्तारी से आलम इस्लाम में गम और गुस्सा की एक लहर दौड़ गई थी और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद बेशतर इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक में सिवाद आजम अहले सुन्नत के एहतजाजात का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। अखबारात और रसायल ने भी जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की इस बेजा गिरफ्तारी की मजम्मत की। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बरतानिया, रजा एकेडमी मुंबई, सुन्नी जमीयतुल उलमा, जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान और छोटी बड़ी अंजुमनों और जमातों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे पूरे बर सकीन में किए और हुकूमत सऊदिया से माफी का मुतालबा किया। जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद की गिरफ्तारी के रद्द अमल में कायदीन मिल्लत ने लंदन में सऊदी हुकूमत के बादशाह शाह फहद, शहजादा अब्दुल्ला और तुर्की बिन अब्दुल अजीज वजीर ममलकत से तवील मुलाकातें की, जिनमें अल्लामा अरशदुल कादरी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना सैयद गुलामुस सैयदीन, मौलाना शाहिद रजा नईमी, शाह मोहम्मद जिलानी सिद्दीकी, मौलाना यूनुस काश्मीरी, मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी और शाह फरीदुल हक और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने हुक्मरान सऊदिया को पुरजोर अंदाज में गिरफ्तारी पर एहतजाज दर्ज कराया और हरमैन शरीफैन में हर मसलक के लोगों को अपने अकीदा के मुताबिक नमाज पढ़ने और दीगर अरकान करने पर मुतालबा किया, जिस पर उन सरबराहान ममलकत ने फौरन मंजूर किया और उम्मत मुस्लिमा के लिए सऊदी हुकूमत ने एक एलानिया जारी किया कि हरमैन शरीफैन में हर मसलक व मज़ाहिब के लोग अब आज़ादाना तौर पर अपने तरीकों से इबादत करेंगे। कंजुल ईमान पर पाबंदी मेरे हुक्म से नहीं लगाई गई है, मुझे इसका इल्म भी नहीं है। अब मिलाद की महफिल आज़ादाना तरीके पर होंगी, किसी पर मुसल्लत नहीं किया जाएगा, सुन्नी हुज्जाज किराम के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। बिलाखिर कुर्बानी रंग लाई। अहले सुन्नत के एहतजाजात ने हुकूमत सऊदिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया और लंदन में सऊदी फरमारवा शाह फहद अब्दुल अजीज को ये ऐलान करना पड़ा कि हरमैन शरीफैन में हर मसलक के लोगों को उनके तरीके पर इबादत करने की आज़ादी होगी। अरकान वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बरतानिया ने लंदन में शाह फहद और उनके भाई प्रिंस तुर्की इब्न अब्दुल अजीज शहजादा अब्दुल्ला से मुलाकात करके इख्तिलाफी मसाइल पर मुज़ाकरा के सिलसिले में गुफ्तगू की। अल्लामा अरशदुल कादरी ने सऊदी सफीर को बज़बान अरबी एक मेमोरेंडम भी दिया। 21 मई सन 1987 ईस्वी सन 1407 हिजरी को सऊदी सफारत खाना दिल्ली से जानशीन मुफ्ती आजम के दौलत कदा पर एक फोन आया और खुद सफीर सऊदिया बराए हिंदुस्तान मिस्टर फवाद सादिक मुफ्ती ने आपको ये खबर दी कि हुकूमत सऊदी अरब ने आपको ज़ियारत मदीना मुनव्वरा और उम्रा के लिए 1 माह का खुसूसी वीज़ा दिया है और हम आपसे गुज़िश्ता मामलात में माजरत खां हैं। जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद 24 मई सन 1987 ईस्वी
सन 1407 हिजरी को सऊदी फ्लाइट से वाया जद्दा मदीना मुनव्वरा पहुंचे। सऊदी सफारत खाना ने आपकी आमद की इत्तला टेलेक्स, जद्दा और मदीना हवाई अड्डों पर दे दी थी। सऊदी सफीर मिस्टर फवाद सादिक मुफ्ती ने इस मामला में काफी दिलचस्पी ली। जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद उमरा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर सऊदी में 16 रोज तक क़याम के बाद वतन वापस आए। दिल्ली हवाई अड्डा और बरेली जंक्शन पर हजारों अकीदतमंदों और मुरीदीन ने पुरजोश इस्तकबाल और खैर मकदम किया। ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे पीर।